نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہم مسائل کے اس درس میں بیٹھ رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ نجاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ نجاست کیا چیز ہوتی ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کن جانوروں کا بول و براز پیشاب پاخانہ کس حکم میں آتا ہے، ساتھ ہی اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو کس قدر لگنے پر کتنا دھونے کا حکم آتا ہے، وہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست حقیقیہ جسے کہتے ہیں ہم، اس کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ غلیظہ یہ بڑی نجاست کو کہتے ہیں جو دلدار نجاستیں ہوتی ہیں، اور خفیفہ ہلکی نجاست۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، کپڑوں کو پاک کرنا یا جن جگہوں پر لگ جاتی ہے اس میں یہ خاص استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ حکم کیا لگے گا اب ہماری نماز کے لیے، تو اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اب نجاست غلیظہ کیا ہیں، کتنی چیزیں ہیں، وہ آپ غور سے سماعت کریں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا جب نجاست خفیفہ کا بیان ابھی آئے گا۔ تو غلیظہ کو ذہن میں اچھی طرح بٹھائیں۔ نجاست غلیظہ انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے جس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہو تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ انسان کے بدن سے، اب جیسے خون نکلنا، پیپ نکلنا، اس طرح پیشاب آنا، پاخانہ آنا، یہ ساری چیزیں انسان کے بدن سے اخراج ہوتا ہے، تو اس طرح دکھتی آنکھ کا پانی گرنا یہ بھی نجاست غلیظہ میں آئے گا۔ تو نجاست غلیظہ انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے، ایک پہلی بات بتائی، اصطلاح دے دی گئی کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو یا جس کی وجہ سے غسل آپ پر واجب ہوتا ہو تو وہ کیا ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ اب چند چیزوں کو یہاں بتا بھی رہے ہیں، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے۔ منہ بھر قے کی تعریف آپ سماعت کر لیں، اس سے پہلے ہی میں نے بتایا تھا۔ منہ بھر قے اسے کہتے ہیں کہ منہ بند کرنا چاہے لیکن ضبط نہ کر پائے، الٹیاں ہو جاتی ہیں، وامٹ جب آتی ہے، آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان منہ بند بھی کرنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ ضبط سے باہر ہوتا ہے اور باہر نکل جاتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، منہ بھر قے۔ تو اگر منہ بھر قے آئی، اب اس میں حکمت کیا ہے، کیونکہ جو منہ بھر سے کم ہوتی ہے وہ بالکل معدے کے اندر سے نہیں آتی، لیکن جو منہ بھر ہوتی ہے وہ پوری معدے سے لگ کر پورے پیٹ کے کھچاؤں کے ساتھ آتی ہے، تو اس لیے کہا گیا ہو سکتا ہے اس کے اندر نجاست زیادہ ملاوٹ ہو کر باہر آئے، اس لیے نجاست غلیظہ میں اس کا حکم لگایا گیا۔ تو منہ بھر قے، دکھتی آنکھ کا پانی وغیرہ، یہ انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کے اندر سے اتنی چیز نکلے تو یہ کیا ہے، نجاست غلیظہ۔ پہلے نجاست کو سمجھیں، پھر اس کا حکم کیا ہے، غلیظہ کے پاک کرنے کا، کتنا لگ جائے کیا ہے، خفیفہ کے پاک کرنے کا۔ پہلے آپ نجاست غلیظہ کیا ہیں، نجاست خفیفہ کیا ہیں، اس کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ تو مرد کے، انسانوں کے اعتبار سے بتایا گیا کہ اس کے بدن سے کسی ایسی چیز کا نکلنا جس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہو۔ اب پیشاب، پاخانہ، منہ بھر قے، بہتا خون، دکھتی آنکھ کا پانی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، نجاست غلیظہ ہیں۔ اتنی بات ذہن میں آ گئی اب آگے جانوروں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں حرام چوپائے، یعنی وہ جانور کہ جس کا کھانا ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا، جو حرام جانور ہیں، اب ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جیسے حرام جانور سے مراد کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر،
ہاتھی اور سور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے اور بھی جانور ہیں۔ تو یہ جو جانور بتائے گئے درندے جو جانور ہوتے ہیں کہ جن کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں، یہ بات سمجھ لیں، وہ چوپائے جو ہمارے لیے حرام ہیں۔ اب ان کے اندر کی کیا کیا چیزیں ہمارے لیے نجاست غلیظہ ہوگی، تو بتا رہے ہیں ان کا پیشاب پاخانہ، جو حرام چوپائے تھے ان کا پیشاب پاخانہ، جس طرح مرد کا یعنی انسانوں کا پیشاب پاخانہ نجاست غلیظہ ہے، اسی طرح ان حرام چوپائیوں کا بھی پیشاب اور پاخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور گھوڑے کی لید، اب یہاں پر گھوڑے کے الگ کر دیا گیا، حرام چوپائیوں کو بتایا گیا۔ گھوڑا چونکہ حرام نہیں ہے، گھوڑا حلال جانور ہے۔ ترکی میں تو باضابطہ اسے بہت سارے لوگ کھاتے بھی ہیں، ترکی کے اندر گھوڑے کو ذبح کر کے کھاتے بھی ہیں، چونکہ اس کو اس لیے نہیں ذبح کیا تھا اس کی شرافت کی وجہ سے، اور وہ کثرت سے جنگوں میں استعمال آتا ہے اور سواری اور سفر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے اس کو زیادہ ذبح نہیں کرتے تھے، ورنہ وہ بھی حلال جانور ہے۔ تو گھوڑے کی لید یعنی اس کا پیشاب نہیں، گھوڑے کی لید بھی نجاست غلیظہ، حرام چوپائے۔ اس کے بعد اب ایک جانور کو الگ کیا، وہ کون؟ گھوڑا، اس کی صرف اور صرف لید، یہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ۔ اور ہر حلال جانور کا پاخانہ، ابھی تک حرام جانور جو تھے ان کا پاخانہ پیشاب دونوں، گھوڑے کی صرف لید۔ اب بتا رہے اسی طرح ہر حلال جانور اس کا پاخانہ، جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری اور اونٹ اور دوسرے درندے جانور چوپائیوں کا، ان سب کا لعاب، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ اب درندے چوپائیوں کا لعاب، یہاں پر بیچ میں ایک بات انہوں نے ایسی ایڈ کر دی کہ گائے، بکری، بھینس، یہ جتنی چیزیں تھیں ان کی بھی، بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں، جو ان کا جس طرح گوبر جانور نکالتے ہیں بکریوں کی مینگنی ہوتی ہے، تو یہ نجاست غلیظہ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ گائے کا گوبر نجاست غلیظہ میں آئے گا۔ پھر بیچ میں جو انہوں نے درندے جانور کو لے کر آئے، یعنی وہ جانور جو پھاڑ کھاتے ہیں، اب جیسے کتا بھی ہے، شیر بھی ہے، ان کا لعاب جو تھوک نکلتا ہے، یہ تھوک بھی ان کا کیا ہے؟ نجاست غلیظہ میں آئے گا۔ ہاتھی کے سونڈ کی جو رطوبت گر رہی ہوتی ہے، سونڈ میں سے ٹپکتی ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ میں آئے گا۔ تو یہاں پہ اتنی چیزیں بتائی گئیں، یہ نجاست غلیظہ۔ اور خاص طور پہ آخری مسئلہ جو یہاں بتایا گیا اسے ذہن میں محفوظ رکھیں، دودھ پیتا بچہ ہو اس کا بھی پیشاب پاخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ ہمارے یہاں دودھ پیتے بچے کو کہتے ہیں معاف ہے، دودھ ہی تو پیتا ہے ابھی، یہ بہت زیادہ مشہور ہے نا، پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا، ارے دودھ پیتا بچہ ہے، چلتا ہے بول کر۔ جو حکم بڑے انسان کے پیشاب پاخانے کا ہوگا وہی دودھ پیتے بچے کا بھی ہوگا، اس کا پیشاب پاخانہ لگا تو اس کے بھی یہی حکم نازل ہوں گے، حکم لگائے جائیں گے۔ اب یہ جتنی باتیں بتائی گئی میں پھر سے آپ کے ذہن میں لاؤں۔ سب سے پہلے انسان کی بات چھڑی، انسان کا پیشاب پاخانہ، بہتا خون، قے، منہ بھر کی قے آنا، دکھتی آنکھ کا پانی گرنا، یعنی یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ۔ پھر فرماتے ہیں حرام چوپائے، شیر، لومڑی، گیدڑ، بلی، کتا، ان کو بتائیں ان کا پیشاب اور پاخانہ۔ پھر ایک جانور کو اس میں علیحدہ کیا گیا اور ایک ساری بات بتا دی، حلال جانور جتنے ہیں ان کے گوبر نجاست غلیظہ ہیں، حلال جانور جو بھی ہیں ان کے گوبر نجاست غلیظہ ہیں۔ پھر آخری بات بتائی گئی کہ درندے جانور کا جو لعاب تھوک ہوتا ہے یہ بھی نجاست غلیظہ، اور دودھ پیتا بچہ یا بچی ہو ان کا پیشاب پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ نجاست غلیظہ میں نے آپ کو بتایا، ذہن میں محفوظ رکھے، ٹھیک ہے۔ اتنی چیزیں نجاست غلیظہ تھی۔ اب دوسری چیز نجاست خفیفہ، آپ سمجھیں کہ کن جانوروں کا کن چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ نجاست خفیفہ ہے، ہلکی نجاست۔
جب دونوں چیزیں ذہن میں اچھی طرح آ جائیں گی کہ غلیظہ یہ ہے اور خفیفہ یہ ہے، پھر اس کے بعد غلیظہ کتنی لگے تو کیا پاک کرنے کا حکم ہے، خفیفہ کتنی لگے تو کیا پاک کرنے کا حکم ہے، وہ آپ سماعت کریں. ٹھیک ہے، غلیظہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب نجاست خفیفہ کیا چیز ہے؟ تو کہتے جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے گائے، بکری، بیل، بھینس، بھیڑ، ان سب کا پیشاب، نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرندے کا گوشت حرام ہو جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، بحری اور اس طرح کے جانور، ان سب کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے. پہلے آپ کو کیا بتایا گیا؟ نجاست غلیظہ میں جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، ہمارے لیے حلال ہے، ان کا گوبر نجاست غلیظہ، لیکن ان کا پیشاب نجاست خفیفہ میں، ہلکی نجاست میں آئے. اسی طرح وہ درندے جیسے کہ باز، چیل، بحری، یہ جو پرندے ہوتے ہیں پھاڑ کھانے والے درندے، شکاری پرندے جو ہوتے ہیں، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے، یعنی جو یہ پاخانہ کرتے ہیں پرندے، یہ بیٹ بھی نجاست خفیفہ میں آئے گی. یہ چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کی گئی. اب یہ دونوں چیزیں ذہن میں ہو گئیں، نجاست غلیظہ کیا تھی، نجاست خفیفہ کیا ہے. اب غلیظہ کے بارے میں حکم سنیں کہ نجاست غلیظہ کتنی لگے تو کیسے کیا پاک کرنا ہے اور کیا حکم ہوگا. فرما رہے ہیں اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، کہ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں. اور نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، کہ بغیر پاک کیے پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم لگی تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، کہ بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی. اب 3 حکم یہاں بتایا گیا کس کے لیے؟ نجاست غلیظہ ذہن میں آدمی کے جسم سے ایسی چیز کا نکلنا جس سے وضو اور غسل جاتا رہتا ہو، درندے، چوپائے، شیر، بھیڑ، لومڑی، ان کا پیشاب پاخانہ، حلال جانوروں کا گوبر، یہ سب ذہن میں ہے نا، بچوں کا پیشاب پاخانہ، یہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ. اب یہ جتنی نجاست ہے اگر یہ آپ کے بدن یا کپڑے پر لگتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے یہ کہ یہ کتنی مقدار میں لگی. اب آپ کو اس کی مقدار کے لیے پہلے درہم سمجھنا ہوگا. یہاں بتایا گیا 1 درہم سے زیادہ لگا. درہم کی مقدار جو فقہا نے بتایا کہ ہاتھ کی ہتھیلی جو ہوتی ہے، یہ جو گڈھا ہوتا ہے ہاتھ میں، اتنا درہم ہوتا ہے. اگر اس سے زیادہ لگا، جس جگہ پہ بھی وہ نجاست اس سے زیادہ لگی، تو اب بغیر دھوئے آپ کی نماز تو ہونی ہی نہیں ہے، آپ کو پاک کرنا پڑے گا. بغیر دھوئے جس نے نماز پڑھی اس کی نماز سرے سی ہوگی ہی نہیں، نجاست غلیظہ اگر درہم سے زیادہ لگی. اسی لیے پھر فرمایا گیا اور اگر درہم کے برابر لگی، جیسے آپ سمجھ لیں، میں ایک مثال ایسے دے دوں کہ ایک بڑا کوئن 10 روپے کا جو بھی ہوتا ہے، ایسے سمجھ لیں، وہ برابر کی مثال لے لیں، اس کوئن سے زیادہ لگا تو ابھی بغیر پاک کیے نماز ہونی نہیں ہے. اس کوئن کے برابر لگا، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، اتنی ہی مقدار میں لگا تو اب واجب ہے، یعنی آپ نے بغیر دھوئے نماز پڑھ لی، نماز ہوگی لیکن مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، یعنی اس نماز کا آپ کو دہرانا واجب ہوگا، پھر سے آپ کو پڑھنا پڑے گا، اس طرح وہ نماز کی ادائیگی ہوگی. اور اگر اس درہم سے کم لگی تو اب اس کا پاک کرنا سنت ہے. کوئی بغیر پاک کیے نماز پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی لیکن کیا ہے؟ خلاف سنت ہوگی. اب یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ کس کا حکم ہے؟ نجاست غلیظہ کا. اب نجاست سمجھ میں آیا؟ غلیظہ کا حکم درہم سے زیادہ ہو تو دھونا فرض، درہم کے برابر ہو تو دھونا واجب، درہم سے کم ہو تو دھونا سنت. اب وہ آپ کو مقدار پتہ ہونا چاہیے، لگنے والی غلاظت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خفیفہ میں سے ہے یا غلیظہ میں سے. اسی لیے آپ کو پہلے نجاست کی ہم نے قسمیں بتائیں
کہ غلیظہ اور خفیفہ، پھر غلیظہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، خفیفہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اب غلیظہ کا حکم آپ نے سنا کہ غلیظہ کتنا لگے تو کیا حکم ہوگا ہمارے اوپر، اسی طرح اب خفیفہ کا بھی حکم سنیں، ٹھیک ہے۔ خفیفہ، اگر نجاست خفیفہ لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں نجاست خفیفہ بدن یا کپڑے کے جس حصے میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا آستین میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم میں لگی ہے، یا ہاتھ میں لگی تو اس کی چوتھائی سے کم میں لگی تو معاف ہے، اور اگر پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اب نجاست خفیفہ پہلے ذہن میں لائیں، وہ حلال جانور جن کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے، ان کا پیشاب، جیسے بکری کا پیشاب ہو گیا، گائے کا پیشاب ہو گیا، یہ آپ کے کپڑے میں لگ گیا، بقرہ عید کے موقع پہ ہوتا ہے نا ایسا، کپڑوں میں لگ جاتا ہے، تو کہہ رہے اب دیکھنا ہے کہ لگا کن کن چیزوں کو۔ ہر ایک کا ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا ہاتھ، یہ پنجہ ایک الگ ہاتھ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ پورا ایک الگ ہاتھ رکھتا ہے، آستین، یہ ہماری آستین جو ہوتی ہے یہ ایک الگ حصہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پیر کے بھی کئی حصے ہوتے ہیں، پنڈلی سے لے کر گھٹنوں تک الگ، گھٹنوں سے لے کے ران تک الگ، اس طرح تو جسم کا جو حصہ جو پارٹ بنتا ہے الگ الگ، ٹھیک ہے۔ جب نجاست خفیفہ لگ جائے تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کیا لگنے والی نجاست ایک چوتھائی کے برابر ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ میری آستین ہے، آستین کی بھی مثال اس میں دی گئی، یہ میری آستین ہے، اس آستین کو ہم نے 4 حصوں میں کرنا ہے، تو 1 حصہ یہ، 2 حصہ یہ، 3 حصہ یہ، 4 حصہ یہ، ٹھیک ہے۔ ایک چوتھائی اتنا ہی ہوگا نا اس کا، 1 2 3 4، یہی تو ایک چوتھائی ہوا۔ اگر اتنی مقدار میں لگی کہ 1/4 کا احاطہ کر لیتی ہے تو آپ کی نماز بغیر دھوئے نہیں ہوگی، اور اگر 1/4 سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ مسئلہ سمجھ میں آیا آپ لوگ کو؟ دامن کی مثال لے لیں، کرتا پہنتے ہیں ہم، جہاں سے جیب کی شروعات ہوتی ہے ہماری، جہاں سے دامن کھلا ہوتا ہے نیچے، جہاں سے دامن کھلا ہوتا ہے نا، سلائی جہاں سے کھلی ہوتی، وہاں سے دامن آگے کریں۔ اب اگر دامن میں نجاست خفیفہ لگی تو 1/4 اس کو کر کے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب 1/4 چاہے آپ یوں لمبائی کے اعتبار سے 1/4 میں کر لیں، یا اس کو 4 حصوں میں یوں کر کے بھی کر لیں، یہ 1/4 کر کے ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر 1/4 سے زیادہ ہے، 1/4 کے برابر ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور 1/4 سے کم میں لگی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ حکم تھا نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا۔ سمجھ میں آیا آپ لوگ کو؟ سمجھ میں آیا کہ پھر سے سمجھاؤں؟ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر سے سمجھ لیں۔ نجاست غلیظہ درہم سے زیادہ لگے تو دھونا فرض، درہم برابر لگی تو واجب، درہم سے کم لگی تو سنت، ٹھیک ہے۔ اب اگر جو نماز پڑھتا ہے تو دیکھنا ہوگا، درہم سے زیادہ لگی تھی نماز پڑھ لیا تو نماز ہوگی ہی نہیں، درہم کے برابر لگی تھی نماز پڑھ لیا تو واجب الادا، اور درہم سے کم لگی تھی اور نماز جا کے اسی حالت میں ادا کر لیا بغیر دھوئے تو خلاف سنت۔ یہ غلیظہ کا حکم۔ خفیفہ کا دیکھنا ہے کہ نجاست جو لگی ہے وہ جن چیزوں پہ لگی، ہاتھ پہ، بدن پہ، کپڑوں پر، جن بھی چیزوں پہ لگی، آپ کے جس پارٹ پہ لگی ہو، چاہے کپڑے کے یا باڈی کے، اس کو 1/4 ہم نے کرنا ہے۔ سمجھ میں؟ 1/4 اس کا ہم نے نکالنا ہے۔ اگر 1/4 کے برابر لگی ہے تو اس پر حکم لگے گا۔ اچھا، ایک حکم یہاں پہ اور، اب آستین ہماری اتنی ہے، کچھ یہاں پہ لگا، کچھ یہاں پہ لگا، کچھ یہاں پہ، کچھ یہاں پہ، تھوڑا تھوڑا لگا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے تو یہی دیکھنا کہ 1/4 کا احاطہ ہے کہ نہیں، لیکن اگر تھوڑا 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 لگا ہے اور اس کو جمع کریں گے تو 1/4 پہنچ جائے گا، تو بھی اس کا دھونا ضروری ہے۔ یہ بھی مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، 1/4 تھوڑی 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 لگی ہے۔ اسی طرح نجاست غلیظہ بھی تھوڑی تھوڑی سب جگہ لگی ہوئی ہے، اور ان کو جمع کریں گے درہم سے زیادہ ہوئے گی تو اس کے لیے بھی وہی حکم آئے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب کپڑوں پر اگر نجاست غلیظہ لگ جائے تو ان کو کس طرح پاک کیا جائے، وہ آخری مسئلہ سماعت کر لیں آپ لوگ، یہ سب سے ضروری ہے۔ کپڑے کو کس طرح ہم نے پاک کرنا ہے، تو بتا رہے ہیں نجاست اگر دلدار ہو، گیلی نجاست ہو، جیسے پاخانہ اور گوبر وغیرہ،
تو اس کے دھونے میں کوئی گنتی نہیں ہے، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ میں دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 4 سے 5 مرتبہ دھونے سے دور ہو جائے تو 4 سے 5 مرتبہ آپ کو دھونا پڑے گا۔ دلدار نجاست، گیلی نجاست، گوبر لگ گیا، پاخانہ لگ گیا، یہ سب چیزیں اگر آپ کو لگیں اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ ایک ہی بار میں نے دھو دیا، اس کا اثر جاتا رہا، پوری نجاست صاف ہو گئی، تو کوئی حرج ہی نہیں، آپ کے ایک بار دھونے سے صاف ہو جاتا ہے، ایک بار میں کپڑا پاک ہے۔ اور اگر نجاست دلدار نہیں ہے، ایسی سخت نجاست ہے، تو جب تک یہ نہ یقین ہو جائے کہ یہ صاف ہو گیا، پاک ہو گیا ہے، تب تک اس کو دھوتے رہیں، وہاں گنتی کی کوئی حد نہیں رکھی گئی۔ آگے فرمایا، ہاں اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کرنا بہتر ہے۔ عام طور پر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، کپڑوں کو جو کھنگارنے کی ایک کیفیت ہوتی ہے ہمارے گھر میں، عورتیں جو کرتی ہیں وہ 3 پانیوں سے کرتی ہیں، 3 بار دھونا، یہ بولتی ہیں نا 3 بار دھو، 3 بار، یہ تعداد آپ نے سنی ہوگی۔ یہ بہتر طریقہ ہے، غالباً یہ مطلب ایسا گمان ہوتا ہے کہ نجاست 3 بار دھونے میں نکل ہی جاتی ہے، اس کا اثر ختم ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس طرح دھونے سے آپ کی نجاست جو لگی ہوگی کپڑے میں وہ دور ہو جائے گی۔ پھر اب بول رہے، یہ تو گاڑھی نجاست کے بارے میں بات تھی، اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ طاقت کے ساتھ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یعنی آپ جب جب دھوتے ہیں تب تب دھونا بھی ہے، طاقت سے نچوڑنا بھی ہے۔ اور نچوڑنے میں اس بات کا خیال رکھیں، جب آپ دھوتے ہیں اس طرح کا گندا کپڑا، آپ نے بکیٹ میں ڈالا، نکالا، تو باکٹ کا پانی بھی ناپاک ہے اور اس سے جو پانی گر رہا وہ بھی ناپاک ہے۔ اس کو جب نچوڑیں تو اچھی طرح نچوڑ لیں کہ وہ پانی نچڑا ہوا باکٹ وغیرہ میں جو جا رہا ہے دوبارہ اس کو استعمال نہ کریں۔ اب پانی بدل کر پھر دوسری بار صاف پانی سے اس کو نچوڑنا ہے۔ اچھا، آج تو ہمارے یہاں ایسا واشنگ مشین کا مسئلہ ہے، ہاتھ سے تو بہت کم ہے، شاید ہی گھروں میں دھوئے جاتے ہوں، واشنگ مشین چلتے، تو اب اس میں کیا حکم ہے، کیا کرا جائے گا؟ تو تقریباً ادھر بھی جو کھنگارنے کے معاملات ہوتے ہیں 3 بار پانی بھر بھر کے، جو آٹومیٹک نہیں ہوتا اس میں شاید اس طرح ڈال کے اپنا استعمال کرتے 3 بار پانی بدل کے، تو وہ ایک الگ سچویشن ہوگی۔ اور ایک جگہ وہ ہوتا ہے جس میں سیٹنگ کر کے لگا دیتے ہیں، تو اس میں بھی 3 بار کھنگارنے کا کر دیں۔ جو طاقت سے نچوڑنے کی بات ہے تو مشین ہم سے زیادہ طاقت سے نچوڑتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں جب پانی نچوڑا ہوتا ہے آپ نکال کر واپس نچوڑ کر دیکھیں، ایک بوند بھی پانی نہیں گرتا، پھر ایسے ہی رہتا ہے نا، تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں خاص خیال رکھنے کی ضرورت یہ ہے، جب آپ مشین میں کپڑے دھو رہے ہوں تو اس میں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں، جو ناپاک کپڑا اس کو الگ دھوئیں، جو پاک کپڑا اس کو الگ دھوئیں، کیونکہ ناپاک کے ساتھ پاک کپڑے بھی جب ملیں گے تو سب کو اسی طرح دھونے کا حکم ہو جائے گا۔ اور اگر کچھ کمی بیشی ہوئی تو پہلے ایک ہی کپڑا ناپاک تھا، بعد میں سارے کپڑوں پر وہی حکم لگے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھیں، اگر نجاست والے کپڑے ہوں، عام طور پر کوشش تو یہی کرنا چاہیے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے دھو ڈالیں، کیونکہ ہر شخص کو اپنے کپڑے خود اپنی طاقت کے اعتبار سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جیسے کوئی نوجوان شخص ہے، اس کے کپڑے میں خود کا کپڑا تھا اور نجاست لگی، نجاست غلیظہ لگ گئی، اب اس کپڑے کا پاک کرنا اس پر ضروری تھا، اس نے کسی دوسرے کو دیا پاک کرنے کے لیے، وہ لیا اور گیلی نجاست تھی، اس نے ایک ہی بار کھنگالا یا 2 بار، پتہ بھی نہیں، تو اب اس نے اپنے گمان سے کیا کیا کہ میں نے اپنی طاقت سے نچوڑ بھی دیا اور اپنے اعتبار سے کپڑا پاک بھی کر لیا۔ لیکن جس کا کپڑا تھا، جو نچوڑنے کی حد ہے، اگر جو سامنے والا نچوڑا اس کے اعتبار سے تو پانی نہیں ٹپک رہا ہے، لیکن جس کا کپڑا تھا یہ نچوڑے گا تو پانی اور گرے گا، تو اس کے نزدیک کپڑا پاک ہے، یہ جس کا کپڑا ہے اس کے نزدیک ناپاک ہوگا، کیونکہ اس کی طاقت اور زیادہ ہے نا، پانی کو اور نچوڑ سکتا ہے۔ تو یہ دھلنے میں ہمیشہ خیال رکھیں، یا تو اس طرح نچوڑنے والے ہوں کہ آپ کی طاقت سے زیادہ ہو، جیسے کہ میں نے مشین کو بتایا کہ مشین پوری اس طرح نچوڑ دیتی کپڑے کو کہ بوند بوند جو اس کا ٹپکنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آج کے درس میں جو خاص طور پہ آپ کو مسائل پتہ ہوئے
وہ نجاست کے حوالے سے نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ نجاست جو انسان کے بدن سے نکلنے پر وضو یا غسل کو واجب کرتی ہو، پیشاب، پاخانہ، دکھتی آنکھ کا آنسو، بہتا خون، منہ بھر قے۔ پھر حرام جانور کے بارے میں بتایا گیا، ان کا پیشاب پاخانہ، شیر، گیدڑ، لومڑی، ہاتھی، یہ سب۔ پھر بتایا گیا کہ حلال جانور ان کا پاخانہ صرف، اور اس میں گھوڑے کو بھی شمار کیا گیا، اس کی لید کو بھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ درندے جانور، درندے جن کا لعاب ٹپکتا ہو، جیسے شیر ہو گیا اور ہاتھی کی رطوبت ہو گئی، یہ ساری چیزیں، کتے کے رال ٹپکتی ہے، یہ نجاست غلیظہ میں آئے گی۔ دودھ پیتا بچہ، اس کا پیشاب پاخانہ، اتنی ساری چیزیں کیا آئیں گی؟ یہ نجاست غلیظہ میں آئیں۔ پھر نجاست خفیفہ، جو حلال جانور ہیں ان کا پاخانہ نجاست غلیظہ ہے، لیکن ان کا پیشاب نجاست خفیفہ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جو پرندے پھاڑ کھانے والے، ان کی بیٹ، ان کا پاخانہ جو ہوتا ہے یہ نجاست خفیفہ میں آئے گا۔ چونکہ اس کو غلیظہ میں شمار کرتے بیٹھیں گے تو کپڑے ادھر ادھر ڈلے رہتے ہیں، اور ان کی غلاظت اس طرح نہیں ہوتی ہے، اس طرح گندی اور دلدار کی جس کو غلیظہ میں شمار کیا جائے۔ تو بہرکیف نجاست خفیفہ میں ان کی بیٹ کو بھی شمار کیا گیا۔ اب دونوں کے احکام بتائے گئے کہ غلیظہ کتنا لگے تو کیا حکم ہے، درہم سے زیادہ لگا تو پاک کرنا فرض، درہم برابر لگا تو واجب، درہم سے کم لگا تو سنت۔ نجاست خفیفہ، اب اس کے لگنے پر دیکھنا ہے کہ نجاست خفیفہ میں وہ آتا ہے، اگر وہ نجاست خفیفہ میں سے تو جس حصے پہ لگا اس حصے کے ہم نے کو دیکھنا ہے کہ چوتھائی سے زیادہ ہے یا چوتھائی برابر ہے تو نماز نہیں ہوگی، وہ کپڑا ناپاک ہوگا، اور چوتھائی سے کم میں ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایسی حالت میں وہ حکم باقی رہے گا خلاف سنت کا، دھونا پھر بھی سنت رہتا ہے، اتنا یاد رکھیے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ یہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا حکم سنا۔ پھر کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے، آپ نے اسے سماعت فرمایا، دلدار نجاست ہے تو گنتی کی کوئی حد مقرر نہیں، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے آپ کو پاک کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، نجاست اگر ہلکی ہے، پتلی ہے تو اس کو 3 بار اچھی طرح پانی میں ڈبا کر دھو کر تینوں بار طاقت سے نچوڑنا ہوگا، جب نچڑ جائے گا تو اب یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ دھونے کا پورا طریقہ اور جو درس تھا میں نے آپ کے سامنے ایک مجملاً بیان کر دیا۔ اب ایک بات جو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی وہ کہ جب تک کپڑا پاک نہ ہو جائے، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ پاک ہوا ہی نہیں، بھی پاک ہوا ہی نہیں، بار بار ایسا بھی خیال آتا ہے کچھ لوگوں کو، اور وہ اتنا دھوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے نا، وہم و گمان اتنا زیادہ ہوتا ہے، میں وضو کیا، وضو ہوا کہ نہیں، میرا بدن بھیگا کہ نہیں، غسل کیا، پتہ نہیں بھیگا ہے کہ نہیں بھیگا۔ تو اس طرح یہ جو خیال آتا ہے، یہ ایک جن ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کا کام ہی ہے وسوسہ ڈالنے کا، تو وہ انسان کے پاس بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، وضو کی حالت میں، غسل کی حالت میں، اس طرح پاکی ناپاکی کے جب بھی معاملات آتے ہیں نا، تو اکثر اس کے ذہن میں یہ گمان آتے ہی رہتا ہے، خیال آتے ہی رہتا ہے، پتہ نہیں میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا، پورا صحیح سے دھلا کہ نہیں دھلا، داڑھی کو دھو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں جلد تک پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ تو یہ زیادہ گمان اور اپنے اندر مت لائیں، اس شیطان سے پناہ مانگے، کہ اس شیطان کی پناہ مانگے کہ اللہ اس سے بچائے ہمیں، اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ ہمیشہ خیال رکھیں، ورنہ حال کیا ہوگا اگر اس میں ہی رہے تو ایسے خیالات آتے رہیں گے کہ آپ دن بھر حمام میں رہیں گے، غسل ہوگا ہی نہیں، یہی معاملات رہیں گے۔ تو ایک صاحب تھے ہمارے اساتذہ، جب ہمیں یہ وضو کے، غسل کے، حدیث کی روشنی میں پڑھا رہے تھے سبق، تو آپ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک صاحب تھے، داڑھی کا حکم یہ ہے کہ داڑھی گھنی رہے تو صرف داڑھی کا ظاہری حصہ بھگا لیں گے چلے گا، جلد تک پانی نہیں پہنچا تو کوئی حرج نہیں، لیکن داڑھی ہلکی ہے، جلد تک پانی پہنچ سکتا ہے تو جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہاتھ میں پانی لے کر بھی یوں یوں کر کے لگاتے نا تاکہ جلد تک پانی پہنچ جائے۔ تو اب وہ صاحب کا ایسا تھا، حوض میں بیٹھے تھے اور داڑھی اپنی دھو رہے تھے، داڑھی دھو رہے ہیں، ان کا دل بھر ہی نہیں رہا میری داڑھی بھیگی کہ نہیں بھیگی، داڑھی بھیگی کہ نہیں بھیگی۔ ایک بار ان کا خیال ایسا آیا، مطلب تشفی نہیں ہو رہی تھی، دل کو اطمینان نہیں پہنچ رہا تھا کہ یہ میری داڑھی بھیگ رہی ہے کہ نہیں بھیگی، وضو ہوا کہ نہیں، کہیں سوکھا تو نہیں رہ گیا۔ پھر خیال آیا کیوں نہ یہ حوض میں داڑھی کو ہی ڈبا دیا جائے،
اس حوض میں اپنی داڑھی کو ہی ڈبا دیا. انہوں نے اپنی داڑھی پکڑ کر، اب حوض چونکہ نیچے ہوتا ہے کتنا جھکنا پڑے گا، تو وہ اپنے آپ کو جھکا کر حوض میں اپنی منہ کو جھکا ہی رہتے کہ پلٹ کر حوض میں ہی گر گئے. جب پلٹ کے حوض میں گرے تو باہر نکل کے بولتے ہاں اب میرا وضو ہو گیا اچھی طرح. تو اطمینان نہیں ملنے والا ہے اگر اس طرح خیال آتا رہے. ان سب خیالات سے اپنے آپ کو پاک کریں اور دل میں اطمینان رکھیں. جب آپ وضو غسل کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے، زیادہ اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں. ہاں ایک بات کا خیال یہ بھی رکھنا ضروری ہے، بہت جلد بازی میں وضو نہ کریں، اطمینان کے ساتھ وضو کریں. کیونکہ اگر وضو اور غسل میں آپ کی مکمل نہیں رہا، آپ کا وضو اور غسل نہیں رہا، نماز یا جماعت میں آتے ہیں تو اس کا اثر دوسرے نمازیوں پر بھی ہوتا ہے. بالخصوص جو امام ہوتا ہے اس پر بھی حدیث پاک کی روشنی میں ہے کہ ان پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، بھولنے کے یا نمازوں میں غلطی کی، پھر سجدے سو وغیرہ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے خیال رکھیں کہ ہماری نمازیں نہ خراب ہو نہیں پائیں، ہم اچھی طرح وضو اور غسل کر کے آئیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو ان تمام مسائل پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اے پاک پروردگار عالم، شریعت مطہرہ کے طور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم ہم سب کو پاکی اور صفائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس محفل کے صدقے طفیل ہم سب کو نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.